اسرائیل نے غزہ کو جہنم بنا دیا، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا خطاب، کہا فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اسپتالوں اور سکولوں پر بمباری کی جا رہی ہے، غزہ میں فوری جنگ بندی کرنا اور قتل عام روکنا چاہیے، سلامتی کونسل پر جنگ بندی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، اسرائیل ایک جارحہ اور قابض ملک ہے، 1967 کی سرحدوں کے مطابق الگ فلسطینی ریاست کا قیام واحد حل ہے۔ کہ فلسطینیوں پر وحشیانہ مظالم، عالم اسلام کا بھرپور اظہار مذمت، سعودی عرب کی میزبانی میں مسلم ملکوں کے سربراہان کا غیر معمولی اجلاس، عرب لیگ اور OIC کے مشترکہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، کہا گیا کہ غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے، انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے، اسرائیل کو اسلحے کی برآمدات روکنے کا مطالبہ، اسرائیل کے حق دفاع کو غزہ میں جنگ کا جواز بنانا مسترد۔ پاکستان کا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا خواب ٹوٹ چکا، لیگ مرحلے کے آخری میچ میں انگلینڈ نے 93 رن سے ہرا دیا، انگلینڈ کی پاکستان کے خلاف عمدہ بیٹنگ، 338 رنز کا ہدف دیا، بڑے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بلے بازوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ٹیم 44ویں اوور میں 244 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، بابر اعظم نے 38، محمد رضوان نے 36 اور آغا سلمان نے 51 رنز بنائے، پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے 6.4 اوورز میں ہدف حاصل کرنے کا ناممکن چیلنج درپیش تھا، قومی ٹیم کی بدترین کارکردگی پر شائقین برہم۔ ورلڈ کپ کو اگر ہم دیکھیں اس طرح اس نے پرفارم نہیں کیا جس طرح اس کو کرنا چاہیے، کارکردگی وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے پاکستان ٹیم سے، ٹیم نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ زندگی گزر گئی کرکٹ دیکھتے دیکھتے، لیکن اتنی ناقص کرکٹ نہ انہوں نے کبھی کھیلی، نہ میرا خیال میں آئندہ کھیلے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق ارکان اسمبلی کی ملاقات، منصب ڈوگر، فاروق مانیکا اور نظام سیالوی نون لیگ میں شامل، آصف عباس اور ماجد نواز کا بھی شمولیت کا اعلان، شہباز شریف نے کہا الیکشن جیتے تو عوام کو مہنگائی اور دیگر مسائل سے نجات دلائیں گے، قائد نواز شریف کے ہر دور میں تعمیر، ترقی اور خوشحالی آئی، دوسری جانب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وفاق اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بنے گی، کیا نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے؟ ایک شخص کو لانچ کرنے کی سازش ملک کو مہنگی پڑی۔ سندھ کا سیاسی میدان، نون لیگ صف بندی کے لیے متحرک، ایاز صادق اور سعد رفیق اہم مشن پر کراچی میں موجود، نون لیگ کے وفد کی فنکشنل لیگ کے رہنما پیر پگارا سے ملاقات، نواز شریف اور شہباز شریف کا پیغام پیر پگارا کو پہنچایا، سعد رفیق اور ایاز صادق نے JUI کے رہنما راشد سومرو سے بھی ملاقات کی، سعد رفیق کہتے ہیں کہ MKM کے آفس آج جائیں گے، MKM سے اتحاد ہو چکا، کراچی میں امن کا صحرا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سر ہے، ایاز صادق بولے پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، 18 ماہ ایک ساتھ کام کیا، اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں تو پھر جاتی عمرہ سے ہوگا۔ اعظم خان کا انتقال، نئے نگراں وزیر اعلیٰ کے چناؤ کے لیے مشاورتی عمل، گورنر خیبر پختونخوا کا سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور سابق اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کو خط، دونوں رہنماؤں کو آئین کے آرٹیکل 224A1 کے تحت نئے نگراں وزیر اعلیٰ پر مشاورت کی ہدایت، دونوں رہنماؤں کو آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کرنے کے لیے کہا گیا، گورنر نے ایڈوکیٹ جنرل سے مشاورت کے بعد 3 دن میں نام دینے کے لیے کہہ دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی میں 2 دن میں تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا، عدالت کا ڈپٹی کمشنرز اور اینٹی انکروچمنٹ فورس پر اظہار برہمی، جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیے کراچی کی شاہراہوں کے اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے، آپریشن کے کچھ دن بعد دوبارہ تجاوزات قائم ہو جاتی ہیں، قیوم آباد فلائی اوور کے اطراف میں تجاوزات ہی تجاوزات ہیں، اداروں کو اپنا کام کرنا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق ارکان اسمبلی کی ملاقات، منصب ڈوگر، فاروق مانیکا اور نظام سیالوی نون لیگ میں شامل، آصف عباس اور ماجد نواز کا بھی شمولیت کا اعلان، شہباز شریف نے کہا الیکشن جیتے تو عوام کو مہنگائی اور دیگر مسائل سے نجات دلائیں گے، قائد نواز شریف کے ہر دور میں تعمیر، ترقی اور خوشحالی آئی، دوسری جانب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وفاق اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بنے گی، کیا نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے؟
एक शख्स को लॉन्च करने की साजिश मुल्क को महंगी पड़ी। सिंध का सियासी मैदान नून लीग सफ बंदी के लिए मुतहर्रिक अयाज सादिक और साद रफीक अहम मिशन पर कराची में मौजूद। नून लीग के वफ्द की फंक्शनल लीग के रहनुमा पीर पगारा से मुलाकात। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पैगाम पीर पगारा को पहुंचाया। साद रफीक और अयाज सादिक ने JUI के रहनुमा राशिद सोमरू से भी मुलाकात की। साद रफीक कहते हैं कि MKM के ऑफिस आज जाएंगे। MKM से इत्तेहाद हो चुका। कराची में अमन का सेहरा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सर है। अयाज सादिक बोले पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, 18 माह एक साथ काम किया। अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं तो फिर जाती उमरा से होगा। आजम खान का इंतकाल नए निगरान वज़ीर आला के चुनाव के लिए मुशावरती अमल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को खत। दोनों रहनुमाओं को आइन के आर्टिकल 224A1 के तहत नए निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत की हिदायत। दोनों रहनुमाओं को आज वज़ीर आला हाउस में मुलाकात करने के लिए कहा गया। गवर्नर ने एडवोकेट जनरल से मुशावरत के बाद 3 दिन में नाम देने के लिए कह दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में 2 दिन में तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत का डिप्टी कमिश्नर्स और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर इजहार बरहमी। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कराची की शाहराहों के अतराफ तजावुज़ात की भरमार है। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद दोबारा तजावुज़ात कायम हो जाती हैं। क़यूमाबाद फ्लाईओवर के अतराफ में तजावुज़ात ही तजावुज़ात हैं। इदारों को अपना काम करना होगा। कोयटा में एक और मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक। 25 साला हयातुल्ला को आज दोपहर फातिमा जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कराची में नेगलेरिया एक और कीमती जान निगल गया। गुलशन मोमार का रिहायशी 38 साला शख्स जान बहक। उधर कराची के जिला शर्की में 31 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 5 हो गई। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली, स्टोक और खवातीन कैटेगरीज के मुकाबले। बड़ी तादाद में रेसर्स की शिरकत। स्टोक कैटेगरी के मुकाबलों में मोहम्मद मरवत और जुहैब चंद सेकंड के फासले से आगे और पीछे रहे। 200 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल करके रेसर अकबर सुल्तान की गाड़ी फिनिश लाइन के पास हादसे का शिकार हो गई। रैली के आखिरी रोज आज प्रीपेयर्ड और बाइकर्स के बड़े मुकाबले होंगे। ऑस्टीन सेल से दुनिया का पहला जानदार तख्लीक। 2 अक़साम के DNA से बंदर बना लिया गया। माहिरीन के मुताबिक नई तकनीक से दिमागी बीमारियों की मॉडलिंग की जा सकती है। अनवा को मादूमी से बचाने में बड़ी पेशरफ्त है।